السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی انسان کی محبت اپنے دل میں پیدا کرنے کے لیے یا پھر اپنی محبت کسی انسان کے دل میں پیدا کرنے کے لیے یا پھر میاں بیوی کے درمیان میں آپس میں جھگڑا ہو اور ان کے درمیان میں محبت قائم اور باقی نہ رہتی ہو اور ہر روز نئے نئے مسائل جھگڑوں کو لے کر پیدا ہوتے جا رہے ہوں، تو آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں کہ جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپس میں محبت اور مودت قائم کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپس میں میاں بیوی کے درمیان میں محبت کو باقی رکھنے کے ساتھ ساتھ محبت بھی پیدا فرما دے گا۔ دیکھیں، انسان کو اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے اور اپنی زندگی کو خوشحال بنانے کے لیے یا اپنے گھر کو پرسکون بنانے کے لیے یا اپنے گھر کو جنت بنانے کے لیے میاں بیوی کے درمیان میں یہ شرط ہے کہ ان دونوں کے درمیان میں محبت باقی ہو اور محبت قائم ہو۔ اور جب محبت قائم نہیں ہوگی، محبت نہیں ہوگی اور ہر روز نئے نئے جھگڑے پیدا ہوں گے، تو پھر صورتحال یہ ہوگی کہ جس گھر میں سکون اطمینان ہونا چاہیے وہاں سے سکون اور اطمینان ختم ہو جاوے گا۔ تو میں آپ کو وظیفہ بتانے کے ساتھ ساتھ کچھ ضروری باتیں آپ کو بتاؤں گا، آپ ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے گا۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جتنی بھی شکایتیں ہیں اور جتنے بھی مسائل ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان چیزوں پر عمل کرنے کی بنیاد پر دور فرما دے گا۔ دیکھیے، سب سے پہلی چیز کہ اگر میاں بیوی کے درمیان میں محبت نہ ہو اور کسی نہ کسی جھگڑے کو لے کر محبت ختم ہو رہی ہو یا جو ہے شک کی بنیاد پر مسائل پیدا ہو رہے ہو یا جو ہے بیوی کو شوہر سے جو ہے ایک شک لگ رہا ہو یا پھر اور کوئی مسائل ہو، ان تمام چیزوں میں اگر محبت ختم ہو رہی ہے اور لڑائی جھگڑے پیدا ہو رہے ہیں یا بیوی یہ سمجھتی ہے کہ میں اپنے شوہر کو جو ہے ایک محبت کی نگاہ سے دیکھوں اور یہ میرے ساتھ محبت کے ساتھ رہے، پیار کے ساتھ رہے تاکہ ہمارے گھر میں سکون بنا رہے، تو اس کے لیے آپ کو یہ عمل خاص طور سے کرنا ہے کہ یا ودودو یا لطیفو، شروع میں آپ کو جو ہے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور 111 مرتبہ یا ودودو یا لطیفو اس کا آپ کو عمل کرنا ہے اور وظیفہ کرنا ہے 111 مرتبہ پڑھ کے، اور کسی بھی میٹھی چیز پر آپ دم کر کے اور کھلا دیجئے، آپ بھی کھائیے اور اپنے شوہر کو بھی کھلائیے۔ انشاءاللہ یہ اتنا زبردست عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس عمل کی برکت سے میاں بیوی کے درمیان میں محبت قائم کر دے گا۔ اب کچھ باتیں وہ ہیں جو ہمیں سمجھنا ہے اور ہمیں اپنی زندگی میں ان باتوں پر عمل کرنا ہے، تاکہ دیکھیے، ایک تو وظیفہ کر لینا جو ہے اتنا خاص نہیں ہے، وظیفہ تب کارگر ہوگا، وظیفے کا فائدہ تب ہوگا کہ جب ہم کچھ اسباب اختیار کریں۔ جب ہم اسباب ہی اختیار نہ کریں اور صرف وظیفے پر عمل کرتے رہے تو یاد رکھیے گا کہ صرف وظیفے پر عمل کر لینا کافی نہیں ہوگا، بلکہ اسباب بھی اختیار کرنا ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ایک طالب علم ہے، ایک پڑھنے والا بچہ ہے، وہ اپنی پڑھائی میں ذرہ برابر محنت نہ کرے، نہ سبق یاد کر رہا ہے نہ محنت کر رہا ہے، اور جیسے ہی اگزام اور امتحان کا وقت قریب آیا تو پھر وہ امتحان میں کامیابی کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں، تو یقین جانیے کہ جب اس نے محنت ہی نہیں کی تو پھر امتحان کے قریب آنے کے وقت اس کا وظیفہ کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اسی طریقے سے ایک شخص ہے جو نہ کاروبار کرتا ہے، نہ تجارت کرتا ہے، نہ جو کام کاج کرتا ہے، اور صرف جو ہے اپنے کاروبار کی ترقی کا ایک وظیفہ پڑھ رہا ہے، تو صرف وظیفہ پڑھ لینا اس کے لیے کافی نہیں ہے، اس کو تجارت کے اسباب اختیار کرنا ہے، کاروبار کا اسباب اختیار کرنا ہے، تب اگر اس کے ساتھ ساتھ وظیفہ کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس وظیفے کی برکت سے اس کو کامیابی عطا فرمائیں گے۔ تو کچھ باتیں آپ کو نوٹ کر کے رکھنا ہے اور ان پر عمل کرنا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلی چیز کہ میاں بیوی کی جو زندگی ہے اور میاں بیوی کی جو ازدواجی زندگی ہے، اس میں کبھی کبھار اتار چڑھاؤ ہوتا ہے اور کبھی کبھار انبن ہوتی ہے، تو اس معاملے میں صبر و تحمل سے کام لیا جائے، برداشت کے ذریعے سے کام لیا جائے کہ بیوی بھی اپنے آپ کو برداشت میں رکھے، صبر میں رکھے، تو اور ادھر شوہر بھی اپنے آپ کو برداشت رکھے، اپنے آپ میں صبر اور تحمل پیدا کرے۔ یہ چیز وہ ہے کہ
کہ جو زندگی کو پرسکون بنا سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ کہ حسن تدبیر سے کسی بھی کام کو اور کسی بھی کام کی اصلاح کی جائے، یعنی اگر انبن ہو گئی یا کوئی کام بگڑ گیا یا جو ہے آپس میں جھگڑا ہو گیا، کوئی بات اچھی نہیں لگی اور اسی بات پر جو ہے جھگڑا ہو گیا، تو حسن تدبیر سے یعنی اچھی تدبیر سے دونوں میاں بیوی اس مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کرے۔ یہ دو باتیں ہو گئیں، ان دونوں چیزوں پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ اسی طریقے سے بیوی کو اپنے شوہر کی ہر طرح کی جو ہے اس کی خدمت کا خیال کرنا ہے، اور اسی طریقے سے شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کی ہر ضرورت کا خیال کرے اور اس کی ہر جائز خواہش اور اس کے ہر جائز تمنا کو پوری کرنے کے اپنی حد تک جو اس کی استطاعت ہے، جو اس کی طاقت ہے، جو شوہر کی قدرت ہے، اس کے مطابق وہ اپنی بیوی کی ضروریات کو مکمل کرنے کی کوشش کرے۔ اور اسی طریقے سے شوہر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کی ہوئی ایک بہترین نعمت سمجھیں کہ یہ اللہ کی نعمت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنی زندگی گزارنے کے لیے اور اپنی زندگی کا ایک ہم سفر میں مجھے عطا فرمایا ہے، تو یہ اللہ کی بہترین نعمت ہے، تو اس کی قدر بھی کرے اور اسی طریقے سے اپنی بیوی کی ضروریات کا خاص خیال کرے۔ تو یہ ساری باتیں میں نے آپ کو وہ بتلائی ہیں کہ جن پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ زندگی ہے اور ایک گھر ہے اور ہمیشہ ساتھ میں رہنا ہے، تو کبھی کبھار جو ہے کچھ باتیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ جو نہ سمجھ میں آتی ہے، جو نہ عقل میں آتی ہے، اور پھر لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو صبر و تحمل کے ساتھ کام کرنا، صبر و تحمل سے برداشت کرنا، اور اسی طریقے سے اپنے اندر ایک جو ہے صبر کا مادہ پیدا کرنا، یہ انسان کی زندگی کو خوشگوار بنا دیتا ہے۔ ایک دوسرے کی قدر کو سمجھے، ایک دوسرے کی عظمت کو سمجھے کہ بیوی کے دل میں اپنے شوہر کی محبت ہو اور شوہر کے دل میں اپنی بیوی کی ایک عظمت ہو اور اپنی بیوی کی قدردانی کرنے والا ہو، اس کی قدر کو سمجھنے والا ہو، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے لڑائی جھگڑے کرنا یا اس طرح کے الجھنوں میں پڑنا، یہ انسان کی زندگی کو ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو وظیفہ بتایا، اور وظیفہ بتانے کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو 4 سے 5 باتیں سمجھائی ہے، ان باتوں پر عمل کرنے کی ضرور کوشش